السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 939، سورۃ النمل، آیت 67 تا 70، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا، اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان پر غم مت کیجئے اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چالیں چلتے ہیں۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، اذا، کیا جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، اِنَّا، تو کیا بلا شبہ ہم، لمخرجون، البتہ نکالے جائیں گے، لقد، البتہ تحقیق، وعدنا، ہم وعدہ دیے گئے، ھذا، اس بات کا، نحنو، ہم، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، ان، نہیں ہے، ھذا، یہ، الا، مگر، اساطیر، افسانے کہانیاں، الاولین، پہلے لوگوں کی۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، تم پھرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المجرمین، مجرموں کا۔ ولا تحزن، اور نہ آپ غم کریں، علیہم، ان پر، ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، فی ضیق، تنگی میں، مما، ان سے جو، یمکرون، وہ سازشیں کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل میں سے یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ قیامت کا انکار کرنے والے کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں مٹی سے مل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہ اعتراضات کیوں تھے؟ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیوں کیے کہ مرنے کے بعد قبر میں مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں نکالا جائے گا، یا ہمارے باپ دادا کو جو قبروں میں مل کر مٹی میں مٹی ہو گئے ہمیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا۔
اس بات کے کرنے کی وجہ ان کا کفر، ان کا انکار کرنا، انہوں نے آخرت سے انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مردہ تو قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہونے کے بعد کیسے زندگی ہوگی اور کیسے قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کی باتیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی کی گئیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوائے قصے اور فرضی کہانیوں کے اور کچھ نہیں۔ یہ کہنا تھا کافروں کا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس اعتراضات کے کئی مرتبہ جوابات دیے۔ جس پروردگار کے لیے پانی کے قطرے سے پیدا کرنا مشکل نہ ہو، اور یہ بات کافر بھی دیکھتا تھا کہ پیدائش منی اور پانی کے قطرے سے ہوتی ہے، اور یہ بات کفار بھی سمجھتے ہیں، تو پروردگار کے لیے جب پانی کے ایک قطرے سے انسان بنانا مشکل نہیں ہے، اور جب پروردگار کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں، تو اس پروردگار کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہوگا؟ اور ان لوگوں کے انکار کی وجہ کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اور اپنی برائیوں پر ڈٹ جانے والے، اگر وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا مانتے، اگر وہ قیامت اور آخرت کے دن کو مانتے ہوتے، تو پھر آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا کہ برائیاں چھوڑ دو اور نیکی کرو، نافرمانی چھوڑ دو اور فرما بردار بن جاؤ، دنیا کی خود ساختہ موج مستیاں چھوڑ دو اور زاہد بن جاؤ، اور زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو۔ جبکہ کافر کسی طرح بھی اپنی دنیا کی عیش و عشرت کو اور دنیا کی موج مستیاں اور بدماشیاں چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے قیامت کے دن کے حوالے سے یہ اعتراضات کیے۔ تو پروردگار کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس رب کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ اور فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اے مجرموں، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، پیغمبروں نے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے ہو کر رہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا؟ ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا؟ پیغمبروں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے تو پورے ہوئے، اور ان کو سزا ہوئی، اور وہ قومیں اپنی زبردست قوت اور طاقت کے باوجود بارش، سیلاب، زلزلہ، چیخ، آندھی، طوفان، اللہ نے ان کو اس سے غرق اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو پیغمبروں کے وعدے قصے کہانیاں نہیں ہوتے، وہ واقعتاً حقیقت ہوتے ہیں اور حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ تو دیکھو زمین میں چل پھر کر کے کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، اور کافروں نے اعتراضات کیے اور پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، تو ان تباہ شدہ بستیوں اور ان ہلاک ہو جانے والوں کے حال و احوال تمہارے سامنے موجود ہیں اور تمہیں نظر آئیں گے۔ اب دوسری طرف حال یہ ہے کہ کفار ایمان نہ لاتے اور روزانہ نت نئے اعتراضات لے کر آتے، تو پیارے نبی علیہ السلام ان کے ایمان نہ لانے پر انتہائی غمگین اور غم زدہ ہو جاتے اور افسردہ ہو جاتے۔ اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کو تسلی دی، آپ غم مت کیجئے اور کسی قسم کی تنگی بھی
بھی مت کیجئے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام دیا ہے، اب ان کی اپنی بدقسمتی کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کفار کے ایمان نہ لانے پر انتہائی افسردہ اور غمگین ہو جاتے، اور کافر روز بروز نت نئی چالیں چلتے، نت نئے مکر و فریب کرتے اور نت نئے اعتراضات لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ اس سے کسی تنگی میں مت ہوں، ہاں جی، کہ جو وہ کفار چالیں چلتے ہیں، جو گھڑا وہ پیغمبر کے لیے کھودتے ہیں، اس گھڑے کے اندر وہ خود گر کر شکار ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔